ذمہ داری لی ہے. حالانکہ جس فکر کو جناب فاروق صاحب نے لی ہے وہ فکر ان کی نہیں ہے، وہ فکر ہماری آپ کی سماج کی جلندھر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کی وہ فکر ہے. اور وہ فکر دینی تعلیمی بیداری کی مہم سے جو ہے عنوان پائی ہے. دینی تعلیمی بیداری مہم کے اندر کیا کچھ آتا ہے، آپ سب نے یہاں کے علاقے کی ذمہ داروں نے 2 3 4 منٹ کے اندر جو ہے اپنے اپنے مشورے دیے، اپنے اپنی باتیں رکھی ہیں. لیکن میری سمجھ میں جو آتا ہے، جو میرے دماغ میں ہے یا جو میرے پاس چھوٹی سی عقل میں ہے، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ دنیاوی تعلیم کے اندر اپنا سنگھرش کرتے ہیں، اپنی جدوجہد کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں تقریباً سبھی لوگ جو ہے ماں باپ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے صبح کی اور شام کی جو زندگی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دیکھیں. بچوں کے اندر ہم دیکھیں گے تو فجر کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے لیے کس طرح تیار کرتے ہیں. تو یقینی طور پر اگر 6 بجے اسکول کی بس آتی ہے تو ہم جو ہے 4:45 ساڑھے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں نے جو ہے ٹفن تیار کرنا ہوتا ہے، باپ نے اسے نہلانا دھلانا اور الگ طریقے سے تیار کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ ذمہ داری اگر بس 6 بجے کی ہے تو وہ 4:30 سے شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے مد مقابل دینی مدرسے کی تعلیم کو دیکھیے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ فکر جو ہے آج کی تعلیمی بیداری مہم کا بڑا فکر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے جو بیچ کا جو فرق ہے، ہمیں اس فرق کو محسوس کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بیدار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، خود تیار ہو کر ان کی تیاری کراتے ہیں، شاید ہی دینی تعلیم کے لیے ایسا کرتے ہوں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 50 60 70 کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی نہیں بلکہ دینی تعلیم کی اگر باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی تو ہم سے اور آپ سے ہوگی. تو اب آپ یہ فکر کریں کہ دنیاوی تعلیم کی قبر کے اندر کچھ نہیں ہے. دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بچہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ اور اس کا رسول ہم سے پوچھے گا تو وہ دنیاوی تعلیم کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم تو دے دی، دین کے لحاظ سے آپ نے کس قدر اپنے بچوں کو جو ہے آگاہ کیا. تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی جواب نہیں رہ جائے گا. تو اس جواب کی تیاری کے لیے آج کی جو یہ بیداری مہم ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہاں پر کسی پر طنز کسنے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کی خامی نکالنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو آج یہاں پر ایک فکر لے کر جمع ہوئے ہیں کہ جس طرح ہم سب اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کی سالانہ 2 لاکھ کی فیس بھرتے ہیں، ان کی ٹیوشنوں کی فیس بھرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے ماں باپ شام کے ٹائم پڑھاتے ہیں. کیا ایسی فکر، کیا ایسی سوچ، کیا ایسا المیہ جو ہے ہمارے اندر دنیاوی تعلیم کو لے کر ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ 1% بھی ایسی سوچ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے تعلق سے دین کو لے کر لی ہو. دنیاوی تعلیم کے بارے میں وہ پوچھ جو ہے یہیں تک ہوگی، اور اس دنیاوی تعلیم کا جو نتیجہ ہے وہ بچوں کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے ایک ماں باپ ہونے کے ناطے، کل کو جو بچے یونیورسٹی، کالجز اور سکولوں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. لیکن جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو جو ہے مدارس سے جوڑا ہے، مکاتب سے جوڑا ہے، مدرسوں سے جوڑا ہے، وہ بچے ماں باپ کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے اللہ کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں، پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی آخرت کی زندگی بھی سنوارتے ہیں. ہم سب کا یقین، ہم سب کا ایمان، ہم سب کی آستھا اس بات پر ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ موجود ہے، اگر اللہ کے نبی کی باتیں صحیح ہے تو ہمارے لوگوں سے جو ہے ایک چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی، اور وہ پوچھ تاچھ کیا ہے؟ وہ دین کے تعلق سے ہوگی. کیوں نہ ہم اس پوچھ تاچھ
جہاز کے لیے پہلے سے تیاری کریں. آخر ہم نے اس پوسٹ کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا پنجاب کے ضلع کے جالندھر کے اندر کن مدارس کا قیام ہے؟ کتنے مدارس ایسے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں؟ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آج پنجاب کی سرزمین سے جو متصل سرزمین ہے اتراکھنڈ کے اندر، حالیہ دنوں کا جو فیصلہ سنا آپ نے کیا تھا وہاں کی حکومت کا؟ وہاں پر بھاجپا کی حکومت ہے. بھاجپا کی حکومت نے اعلان کر دیا، قانون بنا دیا، ایکٹ پاس کر دیے کہ آپ مدرسے کے اندر جو پڑھائی ہوگی دینی تعلیم کے اعتبار سے وہ ہم سے پوچھ کر ہوگی. آپ وہاں پر قرآن نہیں پڑھا سکتے، آپ وہاں پر حدیث نہیں پڑھا سکتے، آپ وہاں پر ابتدائی تعلیم نہیں دے سکتے، بلکہ اتراکھنڈ کی حکومت کا جو سی ایم ہے وہ طے کرے گا کہ آپ نے اپنے مدرسے کے اندر گیتا پڑھانی ہے یا قرآن پڑھانا ہے، آپ نے اللہ کے رسول کی باتیں سکھانی ہے یا RSS کی باتیں سکھانی ہے. وہ اتراکھنڈ کا حکومت کا ذمہ دار طے کرے گا. وہ دن دور نہیں، اگر یہاں پر اس طرح کی حکومت آ جاتی ہے تو ہمارے مدرسے جس طرح آج اتراکھنڈ کے اندر 4000 سے زیادہ مدرسے بند کر دیے گئے، یا ان مدرسوں کے اندر جو ہماری مذہبی تعلیم تھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آئین کو ڈنکے کی چوٹ پر رکھتے ہوئے دنیاوی تعلیم کو وہاں پر جو داخل کر دیا گیا، دینی تعلیم کو ختم کر دیا گیا. پنجاب کے اندر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کے رسول کی دنیاوی جو دینی تعلیمات ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی فکر کی ضرورت ہے. اس کی فکر کیسے ہوگی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑے بڑے مدرسے بنائیے، آپ کے پاس بہت بلند عمارت ہو، اس کے اندر مینار ہو، اس کے اندر گنبد ہو، اس کی دیواریں اور چار دیواری عالیشان ہو. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس مکتب، اگر چھوٹا سا کوئی مکتب ایسا ہے جس کے اندر 10 بچے، 5 بچے، 15 بچے بھی اگر پڑھتے ہیں، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو ڈالیے، آپ وہاں پر نگرانی کیجئے. امام اور ذمہ داروں سے کہیے کہ آپ ہمارے بچوں کو ذرا سی جو ہے دینی تعلیم دے دیجئے، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے. اور ایک چھوٹی سی شکل جو میرے ذہن میں آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بہتر سجھاؤ ہو سکتے ہیں، بہتر تجویز ہو سکتی ہے، لیکن جو میری اپنے دماغ کی ایک پیداوار ہے، میں یہ کہوں گا کہ جہاں مکتب اور مدارس قائم کیے جائیں وہاں ایک چھوٹی سی شکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ شکل کیا ہے کہ ہم میں سے تقریباً جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کو بھی جانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی جانتے ہیں، اس کی بنیادی تعلیمات کو بھی جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایک طریقے سے ٹرینڈ کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہو؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بچوں کو مدرسے، مکتب میں یا مسجد میں بھیجنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتا اس لیے کہ میرا بچہ اسکول سے آتا ہے، ٹیوشن چلا جاتا ہے، تھک کر پھر اٹھتا ہے تو پھر ماں اور باپ اسے پڑھاتے ہیں، میرے پاس مدرسے میں بچوں کو بھیجنے کے لیے یا مکتب میں بھیجنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس کی چھوٹی سی شکل ہے جناب فاروق عالم صاحب کی جو بیداری مہم ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر باپ یہ جانتا ہے کہ مجھے اپنا کھانا کھانا جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ جب کھانا کھانا بیٹھیں گے تو آپ بچوں کو کہیے کہ پیارے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم کھانا کھائیں گے تو سب سے پہلے دسترخوان بچھائیں گے. آپ کی یہ تعلیم، وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا، اس کی نسلیں جب تک زندہ رہیں گی، میں امید اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھائے گا. پھر آپ ابتدا کیجئے کہ بیٹے اللہ کے نبی جب کھانا کھاتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھیے، بچہ بھی پڑھے گا اور اس کی عادت بن جائے گی. پھر وہ قیامت تک جب تک زندہ ہے اور اس کی آنے والی جب تک نسلیں زندہ ہے، وہ بچہ دسترخوان بھی بچھائے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا. اسی طرح آپ اس کو ہلکے ہلکے کھانے کی بات کی دعا یاد کرا دیجئے.
اب تو ماشاءاللہ سبھی لوگ جو ہے تعلیم یافتہ ہیں، علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، اور کبھی جماعت میں بھی جاتے ہیں، مدرسوں کے اندر بھی جاتے ہیں، مسجدوں کی بھی اندر جاتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سیکھ کر آپ باہر جا رہے ہیں۔ تو بچوں کو ایکٹیوا پر، بڑی گاڑی پر، چھوٹی گاڑی پر بٹھاتے ہوئے کہیے کہ میرے بچے جب ہم سواری کرتے ہیں نا، اور اللہ کے نبی جب کبھی سواری کرتے تھے تو چھوٹی سی دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ بچہ ایک بار سنے گا، دو بار سنے گا، تین بار سنے گا، اس کو دعا یاد ہو گئی۔ اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ مکتب میں تو نہیں جا رہے، مدرسے کے اندر تو نہیں جا رہے، مسجد کے اندر تو نہیں جا رہے، لیکن آپ اپنے آپ میں ایک مکتب ہیں، آپ اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہیں، آپ اپنے آپ میں ایک مسجد ہیں، آپ اپنے آپ میں ایک خانقاہ ہیں۔ جو کام مدرسوں، مسجدوں، خانقاہوں اور مکتبوں کو تھا وہ آپ خود کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن آپ کہنے والے بنیں گے، ہم کہنے والے بنیں گے کہ اللہ جو تو نے ذمہ داری دی تھی 100% تو نہیں، لیکن کم از کم 1% جو ہے ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی، وہ ہم نے کی۔ کل کو آپ کا بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے ماں باپ نے جو ہے مجھے دنیاوی تعلیم تو دی ہے، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرائی ہے، لیکن دینی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ آپ اس طریقے سے پیار سے جو ہے ایک نیا مکتب جو ہے اپنے گھر کے اندر قائم کر سکتے ہیں، اور یہی جناب فاروق عالم صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے شکل کوئی بھی ہو لیکن اپنے بچوں کو جو ہے دینی جو تعلیم ہے اس سے جوڑیں، کیونکہ فرمایا کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللمال جہال فإن العلم باق وإن المال یفنا۔ کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے دینی علم ہو، وہ باقی رہے گا۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو وہ فنا ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے ایک فکر کے اندر اوڑھیں، جس فکر کو جناب فاروق صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، اور یہاں کے جو ذمہ دار بیٹھے ہیں یہ بہت فکر والے ہیں، ان کا فکر، ان کی جو فکریں ہیں نا بہت بلند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر وقت جو ہے آپ کے سامنے اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سوچ کے مالک ہیں۔ ہر آدمی الگ طریقے سے کوشش کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے اللہ کو راضی، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی الگ الگ طریقے سے کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اگر جناب فاروق عالم صاحب نے آج اس مہم کی بنیاد رکھی ہے، تو جس طرح ایک صاحب نے، ہمارے جناب ایڈوکیٹ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس فکر کو لے کر جو ہے تمام مساجد کے اندر ایک سلسلہ چلایا جائے، یہ تو بہت آسان شکلیں ہیں۔ آپ سب جماعت میں جانے والے ہیں، 24 گھنٹے چلہ 4 مہینے لگانے والے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کس طرح گشت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی الگ سے ایک ڈھانچہ نہیں رکھا ہوتا، بلکہ چند لوگوں کی شکلیں ہوتی ہیں جو ایک بہت بڑی مہم کو جو ہے پوری دنیا کے اندر سفل اور کامیاب بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے تو فاروق عالم صاحب کی جو مہم ہے، اور آپ سب کا یہاں پر جو بیٹھنا ہے، اور قیامت کے دن یاد رکھیے کہ یہی مسجد گواہی دے گی کہ اللہ ان بندوں کی مغفرت کر دے، یہ تیرے بندے تیرے دین کی فکر لے کر بیٹھے تھے، یہ تیرے بندے تیرے رسول کی تعلیمات کو لے کر فکر لے کے بیٹھے تھے، یا اللہ ان کو بخش دے، ان سے حساب نہ لے۔ کیونکہ دنیا کے اندر جب دنیا کی دوسری طاقتیں کچھ اور فکریں لے کر چل رہی تھی، یہ وہ لوگ ہیں چنندہ لوگ جو تیرے دین کی الوہیت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے اندر کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ کس طرح بلند ہو جائے، اللہ کے رسول کا کلمہ کس طرح بلند ہو جائے۔ یہ ان فکروں کو سلام ہے جناب فاروق صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کہ آج کی یہ فکر کل قیامت کے دن جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میں چند باتیں ختم کروں گا چونکہ آپ کے سامنے جناب فاروق صاحب کو بھی سننا ضروری ہے، جنہوں نے اس بنیاد کو سینچا ہے۔ اب پانی ڈالنے کا کام تو ہم سب کا ہے، لیکن جس نے پودا لگایا ہے، جن کی اس فکر نے جو ہے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دماغ میں کس طرح کی تجویزیں ہیں، ان کے دماغ میں کس طرح کے سجھاؤ ہیں، وہ سننا ضروری ہے۔ میں جناب فاروق صاحب سے بھی کہوں گا، آپ کو تو ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی سنائی سمجھائی، آپ اپنے دل کے بارے میں بتائیے کہ آپ اس فکر کو لے کر کیا سوچتے ہیں۔ آپ چونکہ اس مسجد کے اندر خطاب بھی کرتے ہیں، پڑوس کی مسجد
میں بھی خطاب کرتے ہیں، آپ اس حلقے کے، اس علاقے کے، اس گاؤں کے، اس دیہات کے لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں، کن گھروں میں کتنے بچے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، کون لوگ جو ہے مدرسے جاتے ہیں، کون اسکول جاتے ہیں، آپ تمام لوگوں کی جانکاری رکھتے ہیں۔ آپ سے بہتر تجویز کوئی نہیں دے سکتا، آپ سے بہتر سجھاؤ کوئی نہیں دے سکتا۔ میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔